علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے ہیرا انسٹیٹیوٹ میں۔ ہم آج سے شروع کرنے جا رہے ہیں الفقہ المیسر۔ یہ کتاب ہے شفیق الرحمن ندوی کی۔ یہ دیکھیں، شفیق الرحمن ندوی صاحب کی یہ کتاب ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ کتاب جو ہے، یہ کتاب میں اس کتاب میں جو استفادہ کیا ہے اس کے بارے میں انہوں نے بتایا اپنے بارے میں کہ میں نے استفادہ جو کیا ہے اس کو وہ دیکھیں یہاں سے کہ عملی فی هذا التالیف انی جماعت الاحکام علی منہج مشابہ لمنہج کتاب نور الایضاح للشیخ حسن بن عمار الشرمبلالی المصری الحنفی۔ یعنی انہوں نے اس کتاب کو جو ہے نور الایضاح کے منہج پر ہی اس کتاب کو لکھا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے وَكَانَ اکثر اعتمادی فی الاخذ علیہ، اور جو اکثر مسائل جو ہے وہ اسی کتاب سے ماخوذ ہے، نور الایضاح سے۔ وبعد ذلك علی کتب اخرى فی الفقہ الحنفی، اور فقہ حنفی کی دوسری کتاب سے بھی انہوں نے استفادہ کیا ہے۔ ولکنی جعلت عرضها موافقا لعقلۃ الصغار من الطلبہ فجعلتها فی عبارۃ سہلۃ، کہ ہم نے اس کو جو ہے چھوٹے بچوں کے عقل کے موافق بنانے کی کوشش کیا اور آسان الفاظ میں، آسان عبارت میں پیش کرنے کی کوشش کیا۔ اس میں اتنا ہی بتایا تھا مجھے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ اس کتاب کو پڑھ کر کے دیکھیں اور نور الایضاح کو پڑھ کر کے دیکھیں۔ نور الایضاح کی جو عبارت ہے، جو اس کے عبارت ہے، وہ تھوڑی ہارڈ ہے ہم لوگوں کے لیے، لیکن اس کتاب کو آپ دیکھیں تو اس کتاب میں بالکل بھی ہارڈ عبارت نہیں، بہت آسان سے انہوں نے یہ کیا ہے۔ اور یہ ایک طرح سے یہ کتاب کیا نور الایضاح ہی ہے، الگ نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں انہوں نے اکثر مسائل جو وہاں سے لیے ہیں اور اس کتاب کو بہت آسان کر دیا انہوں نے سمجھنا۔ میں سوچ رہا تھا کہ دونوں کتاب ایک ساتھ اپلوڈ کر دوں، پہلے اس کتاب سے پڑھیں ہم لوگ اور پھر اس کے بعد اس کتاب کو پڑھیں، لیکن بعد میں میرا خیال ہوا کہ نہیں، اس کتاب کو الگ اپلوڈ کیا جائے اور اس کو الگ، تاکہ جس کو جو بھی سمجھنا ہو آسانی سے اپنا سمجھ سکتا ہے۔ چلیے ہم لوگ شروع کرتے ہیں کتاب الطہارہ کو، یہاں سے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اس مصنف کا یعنی کہ ان کا یہ کچھ رول یہ ہے کہ پہلے یہ قرآن کی آیت لاتے ہیں اور حدیث پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد مسئلے میں بحث کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کی آیت ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ رب العزت کیا ہے، توابین توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، و یحب المتطہرین اور پاک صاف رہنے والوں کو بھی پسند کرتے ہیں۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہور پاکی جو ہے وہ آدھا ایمان ہے، پاکی آدھا ایمان ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ الطہارۃ ہی اساس العبادات فلا تصح الصلاۃ الا بہ، طہارت کیا ہے؟ یہ اساس العبادات، یعنی کہ ایک طرح سے سب سے بنیادی چیز ہے۔ فلا تصح الصلاۃ الا بالطہارۃ، نماز صحیح نہیں ہوتی مگر طہارت کے ذریعے، یعنی طہارت کے بعد ہی نماز صحیح ہو سکتی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الجنت الصلاۃ و مفتاح الصلاۃ الطہور، جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی کیا ہے؟ پاکی حاصل کرنا، یعنی کہ پاک کی صفائی ہے۔ تو یہ تو بس قرآن، انہوں نے طہارت کو ایک طرح سے ثابت کیا اس طرح سے کہ طہارت کی کیا اہمیت ہے وہ انہوں نے بتایا۔ اب یہاں سے طہارت کی قسمیں بیان کر رہے ہیں، اور پھر کتنی قسموں سے، کتنے پانی کے قسموں سے ہم وضو کر سکتے ہیں، کس کو ماء مطلق کہیں گے، پھر پانی کی کتنی قسمیں ہو سکتی ہے۔ جس طرح سے نور الایضاح نے، یعنی نور الایضاح کے مصنف نے تقسیم کیا ہے، سیم انہوں نے بھی یہی کیا، کچھ نہیں کیا انہوں نے مزید، بس یہ کہ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو کیا ہے طلبہ کے عقل کے مطابق آسان الفاظ میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، بس تو بس یہی ہے، اس میں مزید کچھ نہیں ہے، لیکن بہت آسان کر دیا انہوں نے، بہت اچھا کیا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں والطہارۃ فی الشرع تنقسم الی قسمین، کہ شریعت میں طہارت جو ہے وہ دو قسموں پر منقسم ہے۔ پہلا طہارت من الحدث، پہلا کیا ہے؟ حدث سے طہارت حاصل کرنا، اور اس کا دوسرا نام ہے وتسمى الطہارۃ الحکمیۃ، وتسمى الطہارۃ الحکمیۃ، کہ حدث سے طہارت حاصل کرنے کو دوسرا نام کیا کہتے ہیں؟ طہارت حکمیہ بھی کہتے ہیں۔ وطہارت من النجاسہ، اور ایک دوسری قسم ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ طہارت من النجاسہ، نجاست سے پاکی حاصل کرنا، اور اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ الطہارت الحقیقیہ، وتسمى الطہارت الحقیقیہ، کہ اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ طہارت حقیقی بھی ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے ایک بات کہی ہم لوگوں سے کہ حدث سے حاصل کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ طہارت حکمیہ کہتے ہیں۔ حدث سے مراد یعنی کہ وہ نجاست جو ہمیں دکھتی نہیں، ٹھیک ہے، وہ چیزیں جو ہمیں دکھتی نہیں، جیسے کہ ہوا کا خارج ہونا، تو اس میں تو کسی کو دکھتا نہیں، لیکن اب کیا ہے کہ اس سے کوئی آدمی
پاکی حاصل کرے تو وضو کرنا پڑے گا، اور اگر پانی نہ ہو تو تیمم کرے آدمی۔ تو اگر اس طرح کی چیزوں سے اگر کوئی آدمی پاکی حاصل کرتا ہے، یعنی کہ وضو کرتا ہے یا کرتا ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں ہم؟ طہارت حکمیہ سے پاکی حاصل، طہارت حکمیہ کہتے ہیں اس کو۔ وطہارۃ من النجاسہ، یعنی کہ جیسے کہ کوئی ایسی نجاست کہ جو ہمیں بظاہر دکھ رہی ہے، ہمارے جسم پر وہ لگی ہوئی ہے، تو اس سے اگر ہم پاکی حاصل کرتے ہیں، جیسے اس کو دھو دیں یا اس کو زائل کر دیں، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ طہارت حقیقیہ اس کو کہیں گے ہم۔ اب مصنف آگے اور تفصیل سے بتا دیں گے۔ الطہارۃ فی اللغہ، طہارت کا لغت میں کیا مطلب ہے؟ مصنف کہہ رہے ہیں کہ الطہارۃ فی اللغہ النظافہ، یعنی کہ صفائی کے معنی میں، طہارت کا معنی لغت میں صفائی کے ہیں۔ اب خود یہ تفصیل کر رہے ہیں کہ طہارت من الحدث کیا ہے اور طہارت من النجاسہ کیا ہے، یہاں سے بالکل سمجھ میں آ جائے گا۔ اما طہارت من الحدث، کہ حدث سے طہارت حاصل کرنا، فتحصل بالوضوء، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وضو سے، او بالغسل، یا پھر کہ غسل سے، او بالتیمم اذا تعذر استعمال الماء، یا پھر کہ تیمم سے ہو سکتا ہے جبکہ پانی کا استعمال متعذر ہو، جبکہ پانی کا استعمال کیا ہو؟ متعذر ہو۔ جیسے کہ اگر ریح خارج ہو جائے تو آدمی کیا کر سکتا ہے؟ وضو کر سکتا ہے، تو وضو کرنے سے وہ پاک ہو جائے گا۔ اسی طرح او بالغسل، کیا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ کہ احتلام ہو گیا مان لیجئے، تو غسل کر لے آدمی۔ لیکن ایک صورت وہ ہے کہ جب پانی کا استعمال متعذر ہے، پانی کا استعمال نہیں کر سکتا، تو پھر تیمم کر لے، اور تیمم وضو اور غسل دونوں کی طرف سے کافی ہے۔ یعنی اگر آپ کو وضو کی درکار ہو اور پانی نہیں ہے وہاں پر بالکل بھی، آپ کو تیمم کرنا ہی مجبوری، تو تیمم کر لیں گے تو وضو ہو جائے گا آپ کا۔ لیکن اگر غسل کی ہے، غسل کی درکار ہے آپ کو لیکن پانی نہیں ہے، تو آپ تیمم کر لیں تو آپ کا غسل بھی ہو جائے گا۔ یہ تو ہوئی بات کیا ہے؟ طہارت من الحدث کی۔ اب آگے ایک مسئلہ ہے طہارت من النجاسہ، یعنی کہ ایسی چیز ہے جو کہ نجاست ہمیں صاف دکھ رہی ہے، تو ہم اس سے پاکی کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ مصنف اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، فَتَحْصُلُ بِإِزَالَةِ النِّجَاسَةِ، فَتَحْصُلُ بِإِزَالَةِ النِّجَاسَةِ، کہ نجاست کو ختم کرنے سے پاکی حاصل ہو جائے گی۔ نجاست کو ازالہ، ختم کرنے سے۔ ختم کیسے کریں گے؟ بِوَسَائِلِ الطَّہَارَہ، طہارت کے وسائل کے ذریعے۔ وسائل کیا کیا ہیں؟ مصنف کہہ رہے ہیں کہ من الماء الخالص او التراب الطاہر او الحجر او الدبغ، یہ انہوں نے 4 بتایا۔ انہوں نے، مصنف نے کہا پہلی چیز کیا؟ من الماء الخالص، خالص پانی۔ خالص پانی کسے کہتے ہیں؟ اس کو ماء مطلق بھی کہتے ہیں۔ ماء مطلق کسے کہیں گے؟ جس میں سے 3 چیز ہو، رنگ، مزہ، بو۔ یہ دیکھیے، رنگ، مزہ اور بو۔ رنگ کو کیا لون کہہ دیں ہم؟ اللون۔ مزہ کو کیا کہیں گے؟ مزہ کہہ دیں ہم الطعم۔ الطعم معنی ہوتا ہے مزہ کا، بڑی طاء سے الطعم، اور بو کو کہہ دیں ہم الرائحہ۔ تو یہ اگر یہ 3 چیز بالکل جو ہے اپنی، تینوں چیز جو ہے اپنی اصلی حالت پر رہے۔ مصنف اس کی تعریف یہاں پر کر رہے ہیں کہ ماء مطلق کسے کہ ابھی فوراً آگے کریں گے کہ وَهُوَ الْمَاءُ الَّذِي بَقِيَ عَلَىٰ أَوْصَافِ خِلْقَتِهِ، جو اس کی اصل تخلیق جو ہے اس پر وہ باقی رہے۔ تو گویا کہ نارمل پانی جو ہم لوگ دیکھتے ہیں عموماً، جو پینے کے لیے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں نارمل پانی کو، تو اس نارمل پانی سے آپ پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بھی تراب الطاہر، پاک مٹی سے بھی پاکی حاصل کر سکتے ہیں، پاک مٹی سے ہم پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب الحجر، پتھر سے۔ اب پتھر سے جیسے کہ کون سا پتھر؟ پاخانہ پیشاب کے لیے پتھر سے، تو کون سا پتھر؟ پتھر سے مراد یہاں پر وہ کھردرا پتھر ہے جو اس میں پاکی کی صلاحیت ہوتی ہے، پاک کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ بالکل چکنا پتھر ہو۔ اب الدبغ، دباغت دے کر کے، جیسے کہ چمڑا ہے تو چمڑے میں کتنی ساری وہ نجاست لگی رہتی ہے، لیکن اسے سکھا کر کے، اس میں نمک ڈال کر کے سکھا دیتے ہیں، سوکھنے کے بعد اس میں بالکل جو ہے وہ سوکھ کر کے سوکھ جاتا ہے بالکل، تو گویا کہ وہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ مصنف نے کل 4 شکلیں بتائی ہمیں کہ آپ نجاست سے اگر پاکی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یا تو اسے دھو دیں، یا پھر یہ کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو پاک مٹی سے حاصل کیا جا سکتا ہے، پاک مٹی سے اس سے حاصل کیا جا سکتا ہے، یا پھر یہ کہ پاک مٹی سے حاصل کر سکتے ہیں، یا پتھر سے، یا پھر یہ کہ دباغت دینے سے نجاست کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ آگے مکمل بحث آئے گی کہ کیا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے صحیح سے۔ یہاں سے مصنف ایک الگ چیپٹر شروع کر رہے ہیں، المیاہ التی تحصل بها الطہارہ، کہ وہ پانی جس سے طہارت حاصل ہوتی ہے، وہ پانی جس سے طہارت حاصل ہوتی ہے۔ مصنف کا کہنا ہے تحصل الطہارۃ بالماء المطلق، کہ طہارت حاصل ہوتی ہے ماء مطلق سے۔ ماء مطلق کی تعریف مصنف خود کر رہے ہیں کہ والماء المطلق هو الماء الذي بقي على اوصاف خلقته ولم تخالطه نجاسة ولم يغلب عليه شيء۔ ماء مطلق وہ پانی ہے جو کہ اپنی خلقت کے اوصاف پر باقی رہے، یعنی جو اس کی نیچر ہے،
جو نیچلی جو اوصاف ہیں اس پر باقی رہے، ولم تخالطہ نجاستون، اور اس میں کوئی نجاست نہ ملی ہو، ولم یغلب علیہ شیئون، اور کوئی چیز اس پر غالب نہ آئے، کوئی چیز اس پر غالب نہ آئے۔ جیسے کہ ہم لوگ جو نیچرل پانی دیکھتے ہیں اپنے گھروں میں جو پینے کے لیے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، تو وہ پانی، باقی آگے مکمل تعریف کریں گے کہ اس میں کتنے رنگ بدلے گا، کیا ہوگا نہیں ہوگا، اور کب اس سے وضو کرنا جائز ہوگا نہیں ہوگا، آگے بحث آئے گی۔ یہاں انہوں نے بتلا دیا وہ پانی جو اپنی خلقت کے اوصاف پر باقی ہو، کوئی نجاست اس میں نہ ملی ہو اور نہ اس پر کوئی چیز غالب آ گئی ہو۔ غالب آنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ ایسی چیز اس میں گر گئی جس سے اس کا جو اصلی نیچر کی جو ہے وہ بدل گئی، بالکل اس کا رنگ بدل گیا، مزہ بدل گیا، اس طرح کوئی چیز ہو جائے گا۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ مائع مطلق میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، تو مصنف نے یہاں جو ہے 7 قسم کی جو وہ نول ایذا والوں نے بیان کیا، سیم یہی انہوں نے بیان کیا کہ مائع مطلق میں کیا ہے۔ ایک ماء السما، آسمان کا پانی، جو پانی جو برستا ہے وہ پانی، ماء النہر، نہر کا پانی، ماء البئر، کنویں کا پانی، ماء العین، چشمے کا پانی، ماء البحر، سمندر کا پانی، ماء الذاب من الثلج وماء ذاب من البرد۔ 6 نمبر ہے ماء ذاب من الثلج۔ ثلج کا معنی یہ ہے کہ برف کا پانی، اور 7واں نمبر ہے ماء ذاب من البرد، اولے کا پانی۔ یہ کل کتنی قسمیں ہوئی؟ 7 انہوں نے بتایا یہاں پر، اور یہ 7 ہم لوگ کو یاد کرنا ہے۔ دیکھیں آسمان تو ہی ہے، نہر یہ 2 سب جانتے ہیں، کنواں، چشمہ یہ بھی جانتے ہیں ہم لوگ، سمندر یہ تو ہو ہی گئے 5، اور ثلج اور برد ہو گیا۔ ثلج منے برف والا، برد منے اولا والا۔ تو یہ کل 7 قسم کے پانی ہیں جو مائع مطلق کے ضمن میں آتے ہیں۔ ٹھیک، آگے اب مصنف اس کے بارے میں اور تفصیل دیں گے۔